کہ ہماری اور آپ کی یہ دنیاوی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، نیکیوں اور برائیوں کو سمجھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے اور برائیوں سے پیچھے ہٹنے کی حتی المقدور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جو بھی کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر ہمیں ہمارے ہر قول اور ہر فعل کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جو بھی کام کرتے ہیں نہایت ہی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر ہمیں جواب دینے میں آسانی ہو، اور آخرت کی کامیابی ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ میرے بھائیوں، اسی حوالے سے میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی، ایک مومن کی صبح و شام اور ان کی مصروفیات کو اور ان کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی سے تعبیر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص بھی آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے ہم مزید انہیں کھیتی عطا کرتے ہیں اور زیادہ کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، مزید عمل کی توفیق عطا کرتے ہیں اور اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کو کھیتی سے تعبیر کیا۔ اگر ہم خاندانی پس منظر میں کسان ہیں، ہمارے آباء و اجداد اگر کسان ہیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہے، لیکن اگر ہمارے آباء و اجداد کسان نہیں ہیں، ہم کسان نہیں ہیں، کسان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو آپ ایک نظر کسانوں پر ڈال کر کے دیکھیں کہ کسانوں کی پوری محنت کا خلاصہ اور ان کی کد و کاوش کا جو نتیجہ ہوتا ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وقت آئے تو برابر وہ اپنے کھیتوں کو جوتے، ہل چلائے، بیج لائے تو اچھے سے اچھا بیج لے کر کے آئے، صبح ہو کے شام اپنے کھیتوں کی دیکھ ریکھ کرتا رہے، اپنے کھیتوں کو سیراب کرتا رہے۔ بارش کا موسم ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے تو کسان اس کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ غرض یہ کہ کسان اپنے کھیتوں کی پرورش کے لیے ہمیشہ قد و کاوشوں میں لگا رہتا ہے، کبھی دوائیاں لاتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے دوائیوں کا چھڑکاؤ کرتا ہے، کبھی چرندوں پرند کے چگ جانے سے نقصان سے وہ اپنے کھیتوں کو بچانے کی حتی الامکان کوششیں کرتا رہتا ہے، اور بالآخر جو انہوں نے محنتیں کی اس محنت کو دیکھنے کا وقت جب آتا ہے اور ان کے سامنے لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے وہ پھولے نہیں سماتا، وہ انتہائی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعجب الزرع کہا ہے کہ کسان اپنے کھیتیوں کو دیکھ کر انتہائی خوش ہو جاتا ہے۔ وہیں پر اگر کھیتی صحیح نہ ہو، پیداوار صحیح نہ ہو، اندازے کے مطابق پیداوار نہ ہو تو وہیں پر کسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، مستضر رہ جاتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں غیر مسلموں کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ اگر کھیتی صحیح نہ ہو، اندازے کے مطابق نہ ہو تو خودکشی کرنے لگتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں خودکشی حرام ہے، لیکن آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ کسان کی جو اپنے کھیتوں سے محبت ہوتی ہے اور ان کی قد و کاوشیں جو ہوتی ہے اور ان کا جو سارا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کو قرآن کریم کے اندر کسان سے تعبیر کیا کہ جس طرح سے کسان پوری زندگی اپنے کھیتوں پر لگا دیتا ہے، پوری محنت اور پوری قد و کاوش اور پوری توجہ کا مرکز ان کی کھیتی ہوتی ہے کہ کھیتی کو کیسے پروان چڑھایا جائے، کھیتی کو کیسے بہتر بنایا جائے، اسی طرح سے ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کی مصروفیات ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا رہے اور آخرت کو یاد کرتا رہے۔
بات زیادہ دور تک نہ جائے، دوسروں تک نہ جائے، ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کر کے دیکھے آج صبح سے لے کر کے شام تک ہماری مصروفیات کیا رہی، ہم اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے، اس سے کیا پانا چاہ رہے تھے؟ کیا ہمارا مقصد اور ہماری مطمع نظر دنیا سے ہو کر کے آخرت کو پانے کی تھی، یا پھر صرف ہماری نظریں دنیا ہی تک محدود رہ گئی؟ اگر ہماری نظریں دنیا سے ہو کر آخرت کو پانے کی تھی تو ہم قابل مبارکباد ہیں، ہم کامیاب و کامران انسان ہیں۔ لیکن اگر ہماری نظریں صرف دنیا ہی تک محدود رہ گئی تو ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے، ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، آخرت کی فکر میں جینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ شریعت مطہرہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ تمہارا اصل مقصد آخرت ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کمانی ہے، لیکن اسی دنیا سے ہو کر کے تمہیں آخرت میں جانی ہے، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں آخرت کمانی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو اپنی تجارتوں میں آپ کو آخرت کمانی ہے۔ آپ کسی طرح کی کوئی بھی مصروفیات میں مبتلا ہیں، اپنی زندگی کے مصروفیات میں آپ کو اپنی آخرت تلاش کرنی ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر شادی بیاہ کا ماحول ہے، خوشی کا ماحول ہے، آپ کو وہاں پر آخرت تلاش کرنی ہے۔ غرض یہ کہ آپ کو اپنی زندگی میں آخرت کو کبھی بھولنا نہیں ہے، آخرت کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو سورہ حشر کی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر تم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا، مومنین کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تم محنتیں کر رہے ہو، قد و کاوشیں کر رہے ہو، جد و جہد کر رہے ہو، اس دنیا کے اندر کر رہے ہو، لیکن تمہیں وہ محنت کرنی ہے کہ تم یہاں پر محنت کرو اور تمہیں امید ہو کہ کل ہو کر کے اس کا پھل اور اس کا نتیجہ مجھے ملے گا۔ جیسے ایک نوکر پورے مہینے نوکری کرتا ہے، پورے مہینے نوکری کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اگر ہم پورے مہینے نوکری کریں گے تبھی مہینے کے آخر میں جا کر کے مجھے سیلری ملے گی، مجھے تنخواہ ملے گی۔ اسی طرح سے ایک مومن کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے قد و کاوشیں کریں، محنتیں اور مشقتیں کریں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس محنت کا پھل اور اس محنت کا ثمرہ اس دنیا کے اندر دیتا ہے تو صحیح، نہیں دیتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر، اس مومن کے دلوں کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر کے اجر و ثواب عطا کرے گا، کئی گنا زیادہ بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ ایک مومن کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نفس پر محاسبہ نفس کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ جو بھی مکلف کے دائرے میں آتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی جو شخص بھی مکلف کے دائرے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر محاسبہ نفس کو واجب اور ضروری اور فرض قرار دیا۔ آپ غافل ہو کر کے زندگی نہیں جی سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری صبح کہاں ہو رہی ہے، شام کہاں ہو رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے عمل کر رہے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں۔ آپ اس طرح سے زندگی نہیں جی سکتے۔ آپ کو باشعور زندگی گزارنی ہے، آپ کو حساس کے ساتھ، احساس بیداری کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد میں آپ کو زندگی گزارنی ہے، تبھی آپ کی زندگی کامیابی اور کامرانی۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں یہ دنیاوی معاملات میں ہمارے حساب و کتاب بہت زیادہ چلتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کاروبار سے منسلک ہیں، اور کاروبار میں حساب و کتاب کا سلسلہ بہت زیادہ چلتا ہے۔ ہم روزانہ حساب و کتاب کرتے ہیں،
ہفتے میں ایک مرتبہ حساب و کتاب کرتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ حساب و کتاب کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ حساب و کتاب کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیع و شراء کیا ہے، تجارت کی ہے، اس کا حساب و کتاب کون لے گا؟ یہ سوال اپنے نفس سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اس بیع سے تم خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ نے تجارت کی ہے، اس تجارت کا حساب و کتاب لوگے کہ نہیں؟ آپ یہ دیکھو گے کہ نہیں کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے عمل کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے، حساب و کتاب کا احساس پیدا ہو جائے، تو آپ کی وہ تجارت جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہے، وہ تجارت کامیاب و کامران ہو۔ اگر آپ نے حساب و کتاب نہیں لیا، آپ اپنے دلوں کے اندر یہ احساس نہیں پیدا کیا، تو آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کفار و مشرکین کے سلسلے میں بیان فرمایا، خاص طور پر اس دور کے جو کفار و مشرکین، اور اس خطاب کے اندر وہ بھی مسلمان شامل ہیں جو اس صفات کو اپناتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے پاس حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس سے غافل ہیں۔ ما یأتیہم من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، کہ ان کے رب کے جانب سے جب کوئی پیغام آتا ہے، کوئی نصیحت کی باتیں آتی ہیں اور کوئی وعد و نصیحت آتی ہیں، تو وہ کھیل تماشے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم ہر جمعے خطبے سنتے ہیں، روزانہ درس و حدیث اور درس قرآن سنتے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے من پسند علماء کرام سے خطبات سنتے ہیں، وعظ و نصیحتوں کی باتیں سنتے ہیں، وعد و وعید کی باتیں سنتے ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہم کس طور پر سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لاہیۃ قلوبہم، ہم سنتے تو ہیں لیکن دلوں کے ساتھ نہیں سنتے، کانوں سے سنتے ہیں لیکن دلوں کے دروازے کو کھول کر نہیں سنتے، کھیل تماشے کے ساتھ سنتے، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ ہمارا تو نصیحت وعد و نصیحت سننے کا مقصد ہی صرف یہی ہو چلا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے عالم کس انداز میں خطاب کرتے ہیں، ان کے خطابات میں، ان کے خطبوں میں کس قدر گہرائی اور گہرائی، ہم یہ دیکھنے کے لیے خطبات سنتے ہیں۔ عمل سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی ہم عمل کرتے نہیں، اور ہم وعد و نصیحت سنتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ نہیں سنتے۔ آپ یہ سوچ کر کے دیکھیں کہ یہی وعظ و نصیحتیں، یہی جنت اور جہنم کی باتیں ہیں جب صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے بیان کیا جاتا تھا، ان کے دل لرز جایا کرتے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی وہی نصیحت کی باتیں اور وہی باتیں سامنے دہرائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، لیکن ہمارا دل اثر انداز نہیں ہوتا، ہمارے دل پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کیونکہ ہمارا دل غافل ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کی جو باتیں ہیں وہ غافل دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو دنیا میں بندوں پر عذابات آتے ہیں، مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں، ان عذابات میں سے جو سب سے سخت ترین عذابات ہوتے ہیں، جسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی انسان کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے، کسی بھی انسان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کے چادریں ڈال دے، کسی بھی انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت بنا دے، تو یہ دنیا کے اندر ملنے والی سب سے بڑی عذاب، اس سے بڑھ کر کے عذاب نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہماری صحت چھین لے، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری مال و دولت چھین لے، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے چین اور سکون کو چھین لے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ہے۔ لیکن ان عذابات میں سے سب سے جو سخت ترین عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کے دل کو غافل کر دے۔ اور آج ہم میں سے ہر شخص اس غفلت کے شکار ہیں اور اس عذاب کے شکار ہیں، کسی پر کم کسی پر زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو، تم مجھے بھولے ہوئے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے، تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے. آپ صبح سے لے کر کے شام تک زرق برق لباس پہن کر کے رہیں، خوبصورت لباس پہن کر کے رہیں، لیکن اگر آپ اپنے مقصد زندگی سے غافل ہیں، آپ اپنی مطمع نظر سے غافل ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بھولے ہوئے. پوری دنیا مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور پوری دنیا مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرنے لگے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے. ان احسنتم احسنتم فلانفسکم، اگر تم کچھ اچھا کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم کچھ برا کرو گے تو اس کا انجام خود تمہارا نفس بھگتنے والا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جس طرح کے بھی اعمال کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر کے کہہ رہے ہیں اور آخرت کے فکر کو لیتے ہوئے ہم زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے رہیں.